کے ساتھ اس کے ذاتی اثاثے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو جان ہے یہ ذاتی اثاثہ نہیں بلکہ یہ دو جانوں کی مرہون منت اور ان کی محتاج ہوتی ہے۔ یعنی جس جان کی بنیاد پر یہ سارے امور سر انجام دے رہا ہے وہ خود دو زندگیوں کی محتاج ہے۔ ان دو زندگیوں میں سے ایک کو ماں کہا جاتا ہے اور دوسرے کو باپ کہا جاتا ہے۔ اس دنیا میں آنا یہ جن کے سبب سے ہوتا ہے، جن کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا جنہیں ہماری زندگی کا سبب بناتا ہے وہ ہمارے لیے ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں کیسا شرف عطا فرمایا ہے، بس جتنا دورانیہ ہے میرے خیال سے ایک حدیث مبارکہ اگر سمجھ لے جائے گی تو وقت بھی ہمارا مطلوبہ پورا ہو جائے گا۔ جامع صحیح مسلم کی روایت پیش کرنے لگا ہوں والدہ کے مقام پر اور اس کی عظمت پر کہ ماں کو اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں کیا عزت اور شرف حاصل ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، یہ سابقہ میں جریج نامی ایک شخصیت ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہوئے، بڑے عبادت گزار اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی بندگی بجا لانے والے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تذکرہ خیر فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ سابقہ میں بڑے عبادت گزار تھے، بہت زیادہ ریاضت کرنے والے، اپنی قوم سے الگ ہو کر ایک مقام پر ایک معبد خانہ بنا رکھا تھا، وہیں رہتے تھے، دن رات وہیں گزارتے تھے اور مصروف عبادت زیادہ سے زیادہ رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جامع صحیح مسلم کی روایت کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز والدہ محترمہ تشریف لائیں اور انہوں نے آ کر آواز دی، یا جریج۔ یہ اس وقت حالت نماز میں تھے تو دل ہی دل میں اپنے آپ سے یہ کلام کرتے ہوئے جملہ کہا کہ اے اللہ، نماز مکمل کروں یا والدہ کی بات سناؤں؟ جو بندہ اپنے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اپنا کام کروں یا والدہ کی بات سنوں؟ تو دل میں خیال آیا نماز پوری کر لیتا ہوں، پھر جا کر والدہ کی بات سن لوں گا۔ نماز جاری رکھی، والدہ لوٹ گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگلا دن ہوا، والدہ پھر تشریف لائیں، یہ حالت نماز میں تھے، جب آواز دی اے جریج، تو پھر ویسے ہی پچھلے دن کی طرح گفتگو کرتے ہوئے دل میں یہ خیال آیا کہ نماز مکمل کروں یا والدہ کی بات سنوں۔ آج بھی دل کے مفتی نے یہی فتویٰ دیا کہ نماز پوری کرو، نماز پوری کر لینے کے بعد والدہ کی جا کر بات سن لینا۔ اب آپ یہ اندازہ فرمائیے، یہ نماز ہے، باری تعالیٰ جل وعلا کی عبادت میں بندہ مصروف عمل ہے، نیک کام میں مصروف ہے، کسی برے کام میں نہیں۔ اس کے باوجود جب والدہ واپس پلٹ گئی، تیسرا دن ہوا، فخر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آج والدہ پھر آئیں اور آ کر آواز دی، یہ پھر اتفاقاً نماز میں ہے اور وہی جملہ دہرایا اپنے ساتھ کہ نماز پوری کروں یا والدہ کی بات سنوں۔ تو پھر آج تیسرے روز بھی نماز جاری رکھی، والدہ جانے لگی تو آج خالی پلٹی نہیں بلکہ جاتے جاتے یہ جملہ کہہ گئی کہ تیسرا روز ہو گیا، بات سننے کے لیے بیٹا سامنے نہیں آ رہا۔ والدہ کو یہ عذر معلوم نہیں کہ وہ حالت نماز میں ہے، بیٹا حالت نماز میں ہے، یہ عذر والدہ کو معلوم نہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تیسرے دن پلٹنے لگیں تو ساتھ یہ کہہ گئی اے اللہ، جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی بدکارہ کا چہرہ نہ دیکھے، کسی بدکارہ کا چہرہ نہ دیکھے۔ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اتنا کہا ماں لوٹ گئی۔ میں عرض کر دوں یہ میری عادت نہیں ہے، میں کسی کہانی ہے جو کہ میں ہر وقت کتابی بندہ ہوں، قرآن حدیث پڑھنے والا، پڑھانے والا، ہمیں ضرورت نہیں پیش آتی کہ نچلی سطح پر آ کر کو واقعات پڑھتے چلے جائیں۔ یہ صافی حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جو معاملات سامنے آئیں گے وہ انشاءاللہ تعالی نتائج کے طور پہ الگ سے آپ کے سامنے رکھوں گا، مسئلہ سمجھیے گا۔ اس وقت یہ جریج چونکہ نامی گرامی شخصیت سے، صاحب کرامات، بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے ہیں، کلمہ ایک روایت کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھا، ان کے دور میں ہوئے ہیں، یعنی زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب والدہ اتنا کہہ کر لوٹ گئی تو ایسے ہی کچھ لوگ بنی اسرائیل کے شرارتی انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار یہ بارے پتہ دے کرو، یہ واقعاتاً صاحب عبادت ریاضت ہے، یہ ہمیں ساڑھے سامنے جڑا نیک بندہ ہے، یعنی واقعی یہ عبادت گزار ہے، یہ ایسے ہمیں دھوکہ دیتا ہے، یعنی ممکن ہے کہ اس کی جلبت خلوت کا فرق نکل آئے،
لوگوں کے سامنے کچھ ہے اور خلوت میں جاتا ہو تو کچھ ہوتا ہو. تو ایک خاتون کو بلایا، وہ فاحشہ عورت تھی، اور اس کو بلا کر کہا کہ اگر تم اس کو پھسلاؤ اور اسے اس کی عبادت ریاضت سے پھسلا کر تم برائی کی طرف مائل کرو تو اتنا اتنا انعام ہم تمہیں دیں گے. وہ فاحشہ عورت تھی، اس کا کام یہی تھا. وہ آئی، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے چونکہ انہیں مقام ولایت عطا فرمایا ہے، تو رب کی شان یہ ہے، رب جنہیں قریب فرماتا ہے انہیں ایسی برائیوں سے محفوظ بھی فرماتا ہے. باری تعالیٰ جل وعلا نے محفوظ رکھا. خیر ہوئی، وہ خاتون آئی تو صحیح لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئی اور پلٹ گئی. تو روایات کے لفظ ہیں کہ باہر جا کر اس نے کسی چرواہے کے ساتھ پھر برائی کا ارتکاب کیا، استقرار حمل ہوا. جب کچھ عرصہ بعد اس کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تو اسی اولاد کو اٹھا کر لا کر بنی اسرائیل کو دیا کہ یہ میں نے تمہارا مقصد پورا کر دیا ہے. یہ ہے وہ جریج جس کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید وہ بڑا عبادت گزار ہے، بڑی ریاستوں والا ہے. یہ ہے اس کا کارنامہ. یہ دیکھو اس کی اولاد اٹھا کر میں تمہارے پاس لائی ہوں. اب بنی اسرائیل کے افراد غصے میں وہ بفرے ہوئے. وہ جس وقت آئے، آ کر عبادت خانہ بھی گرا دیا اور جناب جریج کو تشدد بھی کیا، مارا پیٹا. اور مارنے کے بعد جب انہوں نے پوچھا، کہا کہ مجھ پر تشدد کرنے اور اس رویے کا مقصد کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ تم میرے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ جملہ انہیں کہا گیا، بنی اسرائیل نے بتایا، اس نے کہا کہ ہمیں تو تمہاری خلوت جلوت میں فرق ملا ہے. یعنی لوگوں کے سامنے تو تم عبادت گزار بنتے ہو، لیکن معلوم ہوا ہے کہ تمہاری خلوت پاک نہیں ہے. تم نے اس فاحشہ کے ساتھ برائی کا ارتکاب کیا اور اس کا نتیجہ تمہاری برائی کی گواہ جو ہے یہ اولاد ہے جو اس وقت اس کے ہاتھ میں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جناب جریج نے کہا کہ مجھے کچھ موقع دیا جائے. تازہ وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد کچھ رکعت نماز نفل ادا کیے. نماز نفل جو ہے وہ ادا کر لینے کے بعد اس بچے کے پاس آئے اور آ کر کہا میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں اے بچے تو بتا تیرا باپ کو. توجہ رکھیے گا، مسئلہ سمجھنے کے لائق ہے. زمان احباب بھی بیٹھے ہیں، عقیدے کے مسئلے بھی ساتھ ساتھ حل ہوتے جائیں تو بڑا اچھا ہوگا. یہ جس شخصیت کا تذکرہ حضور فرما رہے ہیں یہ اولیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں. توجہ درکار ہے، یہ اولیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، یہ اولیاء محمدیین میں سے نہیں ہیں. انہوں نے کلمہ اس قول کے مطابق حضرت عیسیٰ کا پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. لیکن روایت کے لفظ یہ ہیں، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی اشارہ کیا اور یہ جملہ کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ بتا تیرا باپ کون ہے، تو رب العالمین جل وعلا نے اس چند گھنٹے کے نو مولود کو قوت گویائی عطا فرمائی، زبان عطا فرمائی اور اس نے بول کر بتایا کہ میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے، یہ نہیں ہے. مسئلہ سمجھیے گا، یہ آج کل جو ہمارے ہاں نعرہ لگ رہا ہے کہ داتا صاحب تو شاہی کوئی نہیں، شہنشاہ بغداد تو شاہی کوئی نہیں، بھائی یزید بستامی کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، یہ باب شاہ کوئی نہیں. میں کہا کہ اولیاء بنی اسرائیل میں سے ہو، اشارہ کرے تو وہ بھی بولتا ہے جو کبھی نہیں بولا کرتا. شاہ صاحب کیا بات، یہ بنی کی علامت ہے، اشارہ ہو جائے تو وہ بھی بول رہا ہے جو ابھی اس عمر میں نہیں بولتا. میں کہتا ہوں کہ اگر اولیاء بنی اسرائیل کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان کا اشارہ ہو جائے تو چند گھنٹے کا پیدا ہونے والا بچہ بھی فصیح زبان کے ساتھ کلام کرتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ کلمہ سرکار کا پڑا ہو اور اللہ رب العالمین جل وعلا حیثیت ہی کوئی نہ عطا فرمائے. اللہ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے. اگر اولیاء عیسوی کو یہ شان حاصل ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے اس مقام کے حامل ہیں، تو اس امت کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ کیسے ممکن ہے کہ ولایت سے بانج پیدا کیا ہو کہ ان میں ولی ہو ہی کوئی نہیں سکتا. یہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی شان ہے. رب جس کو چاہتا ہے جیسا مقام چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور ایسے منکر ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. یہ پریشان کن نہیں ہوتے، یہ پریشان کن نہیں ہوتے. روایت کے لفظ سنیے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اس بچے نے بول کر بتا دیا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے تو مسئلہ حل ہو گیا. یہ کرامت کا اظہار دیکھا تو انہیں بھی شرم آئی، حیا آئی. جناب جریج سے معافی مانگی اور معافی مانگ کر یہ گزارش کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم نے جو آپ کا عبادت خانہ گرایا ہے وہ پہلے تو مٹی گانے کا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو آپ جیسے ولی کی شیان شان سونے چاندی کا بنا دیا جائے.
حضرت جنید نے فرمایا نا، سونے چاندی کا درکار نہیں ہے، محض ویسا ہی کچا عبادت خانہ جو ہے وہ درکار ہے، وہی بنا دیا جائے، وہ کافی ہوگا۔ علماء ملت نے لکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ جملہ آپ کو سنانا ہے، سمجھیے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہ رحم فرمائے جریج کی ماں پر، یہ جملہ ہے سنانے کے لائق، اللہ رحم فرمائے جریج کی ماں پر کہ کہیں یہاں ایمان کے سلب ہونے کی دعا ہی نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے یعنی جس مقام پر یہ کہا تھا کہ اے اللہ جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس دعا کو رد نہیں کیا۔ تو اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ دعا کر جاتی کہ یا اللہ اس کو حالت ایمان پر موت نہ دینا، تو شاید اللہ رب العالمین جل وعلا ماں کے دل سے نکلی اس دعا کو بھی رد نہ فرماتا اور اس صاحب کرامت بزرگ کا ایمان سلب ہو جاتا محض ماں کی دعا کی وجہ سے۔ علماء فرماتے ہیں یہ مسئلہ سمجھنے کے لائق ہے، سمجھیے گا۔ یہ جو حدیث کے اندر تذکرہ آیا ہے، یہاں صاحب کرامت بزرگ حضرت جریج ہیں، ان کی والدہ نہیں۔ ماں کے بارے میں ایسی کوئی صراحت نہیں کہ وہ مقام ولایت پر تھی اور وہ ولیہ تھی، نہ ایسی کوئی صراحت نہیں، بلکہ بیٹا ولی ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں نتیجہ اس کا یہ ہے کہ بیٹا وقت کا ولی بھی ہو جائے تب بھی ماں کے دل سے اتنی دعا نکل جائے، چاہے حق میں نکلے چاہے رد میں نکل جائے، اللہ رب العالمین جل وعلا وقت کا ولی بھی ہو تو اس کی ماں کی دعا کو اس کے حق میں بھی اور اس کے خلاف بھی رد نہیں فرماتا، بلکہ جو نکل جائے اللہ پورا فرما دے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں منع فرمایا کسی حال میں بھی والدہ کی زبان سے کوئی بات نکل جائے تو کبھی بھی اس کو رد کے پیمانے میں نہ لیا جائے اور بد اخلاقی کے پیمانے میں نہ لیا جائے، بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے، اس لیے کہ تمہارے حق میں تم بری ہو یا نہیں، بہرحال تمہارے حق میں بلکہ ہر شخص کے حق میں رب نے اس کی ماں کو ہی ولیہ بنا دیا ہے۔ یہ حق میں دعا کرے رب تب بھی قبول فرمائے گا، رد کر دے تو تب بھی اللہ رب العالمین جل وعلا ایسی فرمائے گا جیسے اس نے کیا ہے۔ کیا بات ہے۔ یہاں زبان، عادات، معاملات بڑے جو ہیں وہ لحاظ سے رکھنے پڑتے ہیں۔ گرامی قدر حاضرین، یہ ماں کا مقام ہے۔ اب باپ کے بارے میں ایک روایت سنیے۔ ویسے امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ یا امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ دلائل النبوہ میں اس روایت کو لائے جو اب ذکر کرنے لگا ہوں۔ حاشیہ مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک جوان آیا، آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے باپ کی شکایت لگائی کہ حضور میرا باپ میرا مال میری اجازت کے بغیر لے لیتا ہے۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ تھوڑا دیر جاگ رہے ہو، توجہ نال سن رہے ہیں۔ اچھا مسئلہ سمجھیں۔ یا رسول اللہ میرا والد جو ہے میرا مال میری اجازت کے بغیر لے لیتا ہے، مقصد یہ تھا کہ آپ حضور ان کو بلائیے اور ان کو ڈانٹ کا اظہار فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم بھیجا، ان کے والد کو بلایا، بزرگ آدمی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم، آپ کا بلاوا ہے۔ فرمایا یہ تمہارا بیٹا آیا ہے، یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کا مال اس کی اجازت کے بغیر لے لیتے ہو، تو کیا وجہ ہے؟ سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو والد جو ہے وہ پریشان ہو گئے اور کچھ نہیں، صرف اتنا فرمایا کہ حضور اس سے اتنا دریافت فرمائیے کہ میں اگر اس کا مال اس کی اجازت کے بغیر لیتا ہوں تو کیا میں کوئی اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہوں؟ میرا مصرف کیا ہے؟ میں کہاں خرچ کرتا ہوں؟ اس کی والدہ پر کروں گا یا اس کے بہن بھائیوں پر کروں گا یا خود اپنی ذات پر کر لوں گا یا اس کی اولاد پر کروں گا، اور میں نے اس کا مال کہاں خرچ کرنا ہے؟ اتنا کہا، خاموشی اختیار فرمائی۔ کچھ دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ آج کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام پیش فرماتا ہے اور رب العالمین جل وعلا فرما رہا ہے یہ جو بابا جی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے ابھی دل میں کچھ اشعار کہے ہیں، آپ انہیں فرمائیے کہ وہ اشعار سب کے سامنے سناؤ۔ عرب شاعر پر بڑے قادر الکلام۔ میں ویسے اگر ان کی حالت اگر بیان کرنا چاہوں تو جو ہم نے پڑھا ہے ان کے مزاج کے بارے میں اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ حال یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسے لگتا ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ عربوں کا بچہ جس وقت روتا تھا نا گھوڑے میں
اور ماں کی گود میں بھی ہوتا تھا تو روتا تھا تو اس کے رونے کا انداز بھی شاعروں والا ہوتا تھا. اللہ شاعری جو ہے وہ ان کی گھٹی میں تھی. تو وہ جس وقت یہ حالت دیکھی کہ بیٹے نے شکایت کر دی ہے اور وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, تو یہ جو درد اٹھا باپ کے دل میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے خاموشی کے ساتھ دل ہی دل میں کچھ اشعار گئے. اشعار نہیں سناتا, فقط ان کے مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک عقیدے کا جملہ اس شخصیت نے کہا. عقیدے کا جملہ وہ کیا؟ اس کے حضور ہمیں تو پہلے بھی آپ پر بڑا یقین ہے. جملہ سننا, حضور ہمیں پہلے بھی آپ پر بڑا یقین ہے, لیکن جس وقت آپ دلوں کے حال بیان کرتے ہیں نا تو اس وقت ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیا بات, زبان پر آئے نے, اللہ رب العالمین جل وعلا نے آگاہ فرما دیا. اب بابا جی نے وہ اشعار کہے, سننے کے لائق ہیں, سمجھنے کے لائق ہیں, دیکھیے گا. مفہوم اس کا یہ تھا پہلے مصرے کا, کہا کہ اولاد ہوتی نہیں, نکاح کے بعد اولاد نہیں ہوتی بندے کے ہاں, کچھ عرصہ گزر جائے تو بڑی دعاؤں کے بعد, بڑی تمناؤں کے بعد, بڑی آہوزاری کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے ہم اولاد طلب کرتے ہیں. جب اولاد ہو جاتی ہے تو اشعار ابھی عرض کرنے لگا ہوں, اس کو اولاد ہونے کے ناطے بھی سمجھیے گا اور باپ ہونے کے ناطے بھی سمجھیے گا, دونوں حیثیتوں سے. یہ عبرت کا مقام ہے, یہ سمجھ لیجئے گا. یہ جو علم ہوتا ہے یہ نرا حفظ کرنے کے لیے اور معلومات کے لیے نہیں ہوتا, یہ عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے. آقائے نعمت شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم معلومات کا نام نہیں ہے, نرا یاد کر لینے کا نام نہیں ہے, یا زبان سے دہرانے کا نام نہیں, اس کی زبان بڑی تیز چلتی ہے. علم اس چیز کا نام نہیں ہوتا, بلکہ علم نام ہوتا ہے عمل کا. اگر عمل میں آ جائے تو وہ علم کہلانے کا حقدار ہے, اگر عمل میں نہ آئے تو پھر ایسی تو صرف معلومات ہے اور اس کو نالج کہا جا سکتا ہے, اس کو عمل کے لیے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور اس کا فائدہ بھی تبھی ہوتا ہے جس وقت بندہ اس پر عمل کرتا ہے. اب باپ ہونے کے ناطے بھی سنیے گا, اولاد ہونے کے ناطے بھی سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کے حضور اولاد ہوندی کوئی نہیں, بڑی دعاؤں کے بعد, التجاؤں تمناؤں کے بعد رب کی بارگاہ سے دعا کر کے تو اولاد لی جاتی ہے, بیٹا ہو گیا. اب جس وقت بچپن میں اگر یہ بیمار ہو جائے تو بسا اوقات یہ کیفیت ہوتی ہے, حالت یہ آ جاتی ہے کہ بیمار یہ تھا, موت میرے اوپر گزر جاتی ہے. بچپن میں بندہ تو اپنی حالت سے غافل ہوتا ہے نا کہ میں بیماری کے کس نہج پر اور کتنی سٹیج پر کھڑا ہوں, لیکن یہ ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچے گا نہیں بچے گا, کیا ان کے تو جگر کا ثمرہ ہے. یہ تو بیمار یہ ہوتا تھا, موت میرے اوپر گزر جاتی تھی اس لیے کہ ڈر لگتا تھا, حالانکہ یہ معلوم تھا کہ موت ایک وقت مقرر ہے, مرنا ہے تو مر جائے گا, بچنا ہے تو بچ جائے گا. لیکن اس کے باوجود باپ ہونے کے ناطے تمنا کر کر کے جس وقت لیا ہے تو پھر دل میں خیال آتا تھا کہ یہ کہیں اس بیماری کے ساتھ گزر ہی نہ جائے. اللہ اللہ کر کے وہ وقت نکل گیا. اب جب اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میرے دل میں خیال آیا جوان ہو جائے گا, اعصاب مضبوط ہو جائیں گے, اعضاء میں طاقت اور قوت آ جائے گی, تو ممکن ہے کہ میرا پشت پناہ بن جائے گا, میری طاقت بن جائے گا, میرا بازو بن جائے گا, میرا حمایتی بن کے میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. یہ ہر باپ کی تمنا ہے کہ میرا محافظ بن کے میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. لیکن جملہ سنیے گا, انہوں نے کہا کہ اب جب کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ جوان ہو کر میرے کندھے کے ساتھ کھڑا ہو کر میری طاقت قوت اور میرا بازو بنے گا, تو نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, یعنی سرکار کی بارگاہ میں میری شکایت یہ آیا ہے, تو نے میرے ساتھ یہ کیا, مطلب یہ میں تمہیں پیدا کرنے کا نتیجہ کیا میں نے یہ سوچا تھا جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے. اتنا جملہ کہا اور آخری مصرع آپ سمجھیے گا, یہ آخری مصرع کا مفہوم ہے. انہوں نے کہا کہ چلو باپ ہونے کے ناطے نہ صحیح, یعنی باپ جتنی حیثیت نہ صحیح, جتنی عزت باپ کی ہونی چاہیے اگر وہ نہیں دے سکتا تھا تو چلو نہ صحیح, اتنی عزت دے دیتا جتنا بندہ کسی کو پڑوسی کو دیتا ہے. تو اس کا مفہوم بندہ نہ چیز کو سمجھ آیا ہے طالب علم ہونے کے ناطے, وہ تو یہ ہے, آپ نے شاید دیکھا ہوگا, آپ اس کا منظر اپنی اولاد میں دیکھیں. بندہ اپنی اولاد کے بارے میں نیک تمنا کرتا ہے, اس کو اچھا برا سمجھاتا ہے, تو اس وقت اولاد ایسے نہج پر ہوتی ہے, ابا انہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, ہر ویلے میرے پیچھے پہ رہتے ہیں. یعنی زمانے کی تجرباتی باتیں اگر باپ بتائے تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ اولاد ماں سے جا کے شکایت کرتی ہے کہ ابا انہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, ہر ویلے میرے پیچھے پہ رہتے ہیں.
لیکن آپ یہ اندازہ کیجئے، باپ تو یہی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اچھی راہ پر چل نکلے اور مجھ سے بھی زیادہ ترقی کر جائے، باپ کا تو مقصد یہ ہوتا ہے۔ لیکن بڑا پریشانی کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہی تجرباتی بات چاچا جی سمجھا دیں یا ساتھ کا کوئی پڑوسی سمجھا دے یا سنگی یار دوست کا باپ سمجھا دے تو فوراً آ کے بندہ اپنے باپ کے ساتھ بھی اظہار کرتا ہے، اپنی والدہ کے ساتھ بھی اظہار کرتا ہے کہ آج فلانے صاحب نے یہ بات سمجھائی، میں آج فلانے صاحب نے یہ بات سمجھائی ہے۔ یعنی وہی بات اگر باپ بتائے تو باپ کے ساتھ شکوہ، اگر ساتھ کا پڑوسی بتائے وہ یہ کہ وہ میرا خیر خواہ ہے۔ اس بندے نے یہ سرکار کے سامنے بزرگ بیٹھے تھے یہی جملہ کہا کہ اگر وہ عزت نہ صحیح جو باپ کو ملنی چاہیے وہ تو نہیں دے سکتا تھا، چلنا صحیح تو اتنی تو دیتا جتنی پڑوسی کو دی جاتی ہے، تو نے میرے ساتھ یہ کیا۔ اب یہ جملہ سنیے گا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نتیجہ نکالا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، بندہ ناچیز حدیث کا طالب علم ہے، میں نے کبھی زندگی میں ایسا زجر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھے ہی نہیں جو حضور نے آپ فرمایا۔ بڑے بڑے نصیحت کے مقام ہیں، جلال کے مقام ہیں، جہاں سرکار نے جلال کا اظہار بھی فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور کا جلال دیکھ کر یہاں تک جملے کہے اے کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، یا حضور کا یہ جلال والا دن دیکھنے سے پہلے میں مر گیا ہوتا، اس طرح کے جملے کہے ہیں۔ لیکن گرامی قدر عظیم جو جلال کا اظہار حضور نے یہاں پر انداز اختیار فرمایا، یہ کسی حدیث میں نے نہیں پڑھا، اس کے علاوہ وہ انداز کیا تھا؟ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب تک وہ بابا جی اشعار پڑھتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ حضور روتے رہے اور جیسے ہی اشعار مکمل ہوئے سرکار نے اس بیٹے کا گریبان پکڑا یہ میں نے ایک مرتبہ پڑھا ہے اسی حدیث مبارکہ میں، اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان کا یہاں سے گریبان پکڑا اور اپنی طرف کھینچ کر فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذهب انت ومالک لابیک، جا چلا گیا یہاں سے، تو بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے، وہ جیسے چاہے تیرے مال میں تصرف کرے، تیری جان میں تصرف کرے، تجھے باپ سے پوچھنے کا حق ہی کوئی نہیں۔ انت ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، وہ جیسے چاہے تصرف کرے، تجھے پوچھنے کا کوئی اختیار نہیں۔ گرامی قدر عظیم کی حدیث کا جو آخری مقام ہے یہ آج بھی پورے دین کا اصول ہے۔ اس اصول پر کئی ایسے مسائل ہیں جن کو حل کیا گیا، علماء ملت نے اسی وجہ سے فرمایا کہ باپ اگر اپنی اولاد کے مال سے کچھ رقم لے لے تو اس کو چوری نہیں کہا جائے گا اگر سے بتائے بھی۔ باپ بغیر بتائے اگر اپنی اولاد کے مال سے کچھ لے لے یا تصرف کرے یا جان میں تصرف کرے، حتیٰ کہ یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر بیٹا باپ کے ہاتھوں مارا جائے تو قصاصاً باپ کو قتل نہیں کیا جائے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر فرما دیا انت ومالک لابیک، تو بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے، وہ جیسے چاہے تصرف کریں، تجھے پوچھنے کا کوئی حق نہیں۔ گرامی قدر عظیم یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ وقت ہوتا تو میں کچھ روایات مزید آپ کے سامنے پڑھتا، لیکن یہ سمجھیے گا کہ جس وقت بندہ انتقال کر جائے، اب یہ گفتگو کا وہ آخری حصہ جو مجھے کہا گیا تھا والدین کے بارے میں بھی ہو جائے، اور یہ تیسرا حصہ بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ جتنا دورانیہ کہا گیا اس کے اندر ہی گرامی قدر عظیم۔ اب سوال یہ صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا ان کے ساتھ وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے؟ یہ آپ نے کئی عقل مندوں کو سنا ہوگا، خود اپنی راہ، ان کی اپنی راہ، ہماری اپنی راہ۔ بدعا کے لیے مثال کے طور پہ کل خانی رکھ لی جائے یا کسی صورت میں بھی دعا کا اہتمام کیا جائے تو میں نے ایسے سمجھدار اولاد کے افراد بھی دیکھے ہیں، ایسے افراد کے کہتے ہیں چھڑو جی ہم دعا دی کیڑی لوڑ ہے، ابا جی جڑے عمل کرنے سن ابا جی اپنے عملہ دے حوالے، اسی اپنے عملہ دے حوالے۔ یعنی میں نے دارالافتاء میں بیٹھ کر، دارالافتاء میں جہاں فتویٰ لکھتا ہوں چونکہ آن ڈیوٹی مفتی ہوں اس وقت، تو میں نے ایسے احوال دیکھے ہیں جو دفاتر کے ذمہ دار ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، جو عدالت میں رہنے والے افراد ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنی اولادیں ایسی ہیں کہ باپ کے اوپر کیس کیا ہوا ہے معاملات حل کرنے کے لیے۔ لیکن بہرحال گرامی قدر عظیم آپ اندازہ فرمائیے کہ ماں باپ اس دنیا سے انتقال کر جائیں تو وہ اپنی راہ اور ہم اپنی راہ۔ میں عرض کرتا ہوں دلائل سے اگر کسی کو سمجھ نہ آئے، یعنی قرآن حدیث سے بھی سمجھ نہ آئے، تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر باپ اپنی راہ پر ہے، اب اس کا تمہارے ساتھ تعلق کوئی نہیں رہا، والدہ اپنی راہ پر ہے، صرف اس لیے بھی تم ہاتھ اٹھا کے پیچھے دعا نہیں کرنا چاہتے
تو عرض یہ ہے کہ وہ جو والدین کے انتقال کے بعد ان کی جائیداد سے وراثت کا حصہ مانگتے ہو، وہ کس تعلق کی بنا پر؟ اللہ واہ واہ واہ، یہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کو کہتے ہیں کہ شرع اجازت نہیں دیتی۔ میں نے کہا کیا یہ تصور تمہارا ہو سکتا ہے کہ شرع تمہیں اجازت دے کہ تم اپنے ماں باپ کی وراثت سے حصہ لیتے رہو؟ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں باپ کی وراثت سے تمہیں حصہ دلوائے اور ماں باپ کے لیے تمہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے بھی شرع منع کرتی رہے؟ یہ آپ کی شریعت کے داعی ہیں۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے قوانین آپ کے سامنے آپ پڑھنے لگا ہوں، کسی لحاظ سے آپ دیکھیے گا، زندہ ہو یا اس دنیا سے انتقال کر جائے، بہر صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کے اس تعاون کو اپنے والدین کے لیے بحال رکھا ہے۔ کیا بات ہے، حضور نے بحال رکھا ہے۔ زندگی میں کیسے؟ یہ صحاح کی روایت ہے، خاتون صاحبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والد بہت بوڑھے ہو گئے، انہوں نے منت مانی تھی کہ حج کروں گا، لیکن اب عمر کے اس حصے کو آ گئے ہیں کہ چلنے سے بھی قاصر، سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتے، تو کیا حضور اگر مجھے اجازت ہو میں ان کی طرف سے حج کر دوں تو ان کا حج ادا ہو جائے گا؟ واہ 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 واہ، مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ زندگی میں حضور میں حج ان کی طرف سے کروں تو ادا ہو جائے گا۔ اب نبی علیہ السلام کے سمجھانے کا انداز ہے کہ سرکار نے کیا فرمایا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے والد پر قرض ہوتا تم ادا کرتی تو ادا ہو جاتا؟ والد کے پاس رقم نہ ہوتی تم ادا کرتی تو کیا وہ قرض ادا ہو جاتا؟ اس کے جی ہاں حضور میں اپنے والد کا قرض ادا کرتی تو ادا ہو جاتا۔ فرمایا اگر دنیا دار کسی فرد کا قرض ہے تم ادا کرو تو ہو جائے گا، حج اس کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے قرض ہے، یہ ادا کرو، یہ بھی ادا ہو جائے گا۔ رب اس کے فرض کی ادائیگی الگ سے کرے گا، تمہیں ثواب الگ سے عطا فرمائے گا۔ واہ 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 واہ، یہ زندگی میں اور بعد مرنے کے یہ بھی صحاح کی روایات ہیں۔ گرامی قدر عظیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا، یہ جامع صحیح بخاری کی روایت۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، والدہ محترمہ انتقال کر گئی، حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، کلام نہ کر سکیں، کچھ کہنا چاہتی تھیں لیکن کہہ نہ سکیں۔ حضور مجھے امید ہے کہ اگر والدہ محترمہ کو کچھ کلام کرنے کا موقع ملتا تو ضرور بھی ضرور صدقہ کرنے کا حکم دیتی، لیکن انتقال کر گئی۔ سوال سمجھیے گا اور اپنے مسائل بھی دیکھیے گا۔ یا رسول اللہ اگر کلام کرتی تو صدقہ کرنے کا حکم دیتی، حضور اگر میں خود اپنے اختیار سے، اپنی طرف سے، اپنے مال سے کچھ صدقہ اگر کروں، کچھ خیرات کروں تو کیا والدہ کو ثواب پہنچے گا، فائدہ ہوگا؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، آپ مسائل کا اندازہ آپ خود کر لیجیے، کیا بات ہے، یہ ہم عجیب زمانے میں جی رہے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے، 1000 سالہ امت کا اتفاق تو اسی عمل پر رہا کہ بندہ انتقال کر جائے اور پیچھے سے ہاتھ اٹھا کر اگر کوئی دعا کرتا ہے تو رب اس کی دعا کا فائدہ اس کو عطا فرمائے گا، رب اس کے عمل کا فائدہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے، آپ اندازہ فرمائیے کہ 1000 سالہ امت کا اس عمل پر اتفاق تھا کہ یہ عمل جائز ہے، اگر کوئی انکار کرے گا تو بدعتی قرار پائے گا، اگر اس کا انکار کرے گا تب بدعتی قرار پائے گا۔ لیکن جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہاں یہ کہا جاتا ہے جو کرنے والا ہے وہ بدعتی قرار پائے گا۔ بات سمجھ تو نہیں آئی آپ؟ یعنی جس نہج پر ہم آ گئے ہیں یہاں مطلب یہ کہ 1000 سالہ امت کا قرآن و حدیث سے اس صورت پر اتفاق تھا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کے لیے کسی عزیز کے لیے یا سرکار کی جمی امت کے لیے کوئی کار خیر کر کے اس کا ثواب پہنچائے تو یہ عین سنت ہے، اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا اور اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر رب العالمین جل وعلا ان کو بھی عطا فرمائے گا جن کا ارادہ یہ کر رہا ہے، ان کو بھی عطا فرمائے گا۔ گرامی قدر علی، یہ زمانے نے کیسا پلٹا کھایا، فَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ایام پلٹتے رہتے ہیں کہ 1000 سالہ جس عمل پر اتفاق تھا کہ یہ عین سنت ہے، اب جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہاں دعویٰ یہ ہے کہ جناب والا جو یہ کرنے والا ہے وہ بھی بدعتی قرار پایا ہے 1000 سال کے بعد۔ لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا دستور مقدم ہے، شریعت مقدم ہے، تو شریعت کا مسئلہ سمجھیے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال یہ تھا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائدہ کام میں کروں تو کیا اس کا ثواب اور فائدہ والدہ کو پہنچے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں پہنچے گا، بالکل پہنچے گا۔ پھر حاضر ہوئے، حضور کوئی عام کام ایسا بتائیے کہ جس کے بارے میں فائدہ زیادہ ہو سکے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری صدقہ کا حکم فرمایا۔ جاری صدقہ وہ کیا؟ فرمایا اہل مدینہ کو پانی کی ضرورت ہے، ان کے لیے پانی کا اہتمام کرو، تم سردار ہو۔ واہ 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 واہ، سردار تھے نا، تو سردار ہونے کے ناطے تمہیں اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے، مالی حیثیت بھی ایسا تمہاری ٹھیک ہے، تو تم اہل مدینہ کے لیے پانی کا انتظام کر دو، اللہ رب العالمین جل وعلا اس کا فائدہ تمہاری والدہ کو عطا فرمائے گا۔ اب جب انہوں نے اہل مدینہ کے لیے کنواں تیار کروا دیا، سرکار کو بلایا افتتاح کے لیے کہ حضور تیار ہو گیا، تشریف لے آؤ۔ سرکار تشریف لائے، تو یہ روایات کے لفظ ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اس کنویں کے اوپر لکھ دیا جائے ھذہ بئر لأم سعد، یہ سعد کی والدہ کا کنواں ہے۔ واہ 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 واہ، یہ سعد کی والدہ کا کنواں ہے، کام بیٹے نے کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کار خیر کو منسوب ان کی والدہ کی طرف کیا اور سعد کی سند بھی عطا فرمائے کہ کام تمہارا ہے، فائدہ اللہ رب العالمین جل وعلا والدہ کو عطا فرمائے گا۔ عاص بن وائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا اور تمام زندگی اس کی فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں گزری۔ گرامی قدر عظیم، آپ اندازہ فرمائیے جب یہ مرنے لگا تو دونوں بیٹوں کو بلایا، ہشام بن عاص کو بھی بلایا اور عمرو بن عاص کو بھی بلایا، اور بلا کے سنن ابی داؤد بلا کر کہا کہ میں مرنے لگا ہوں، حالت کفر پر مرا، مرنے لگا ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد 50 اونٹ میری طرف سے اے ہشام تم نے صدقہ کرنے ہیں اور اے عمر 50 تم نے صدقہ کرنے ہیں۔ اتنا کہا اور انتقال کر گیا، مر گیا۔ ہشام نے اپنے حصے کے 50 اونٹ صدقہ کر دیے۔ میں نتیجہ پورا نہیں نکالوں گا، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوگا، فقط اشارہ ہی کروں گا۔ ہشام نے اپنے حصے کے 50 اونٹ صدقہ کر دیے۔ سنن ابی داؤد یعنی یہ جو مستند احادیث کی ہماری کتابیں ہیں جو درسیات میں پڑھائی جاتی ہیں، یہ وہاں سے حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمرو بن عاص حاضر ہو چکے، اسلام لے آئے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا، مومن تھے، مسلمان تھے۔ تو بھائی سے کہا کہ تم نے تو اپنے حصے کے صدقہ کر دیے ہیں، لیکن میں اس وقت تک نہیں کرتا جب تک میں حضور سے مسئلہ نہیں پوچھ لیتا۔ سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ مرنے سے پہلے یہ کہہ گیا کہ 50 اونٹ تم نے صدقہ کرنے ہیں، 50 میں نے صدقہ کرنے ہیں، ہشام نے اپنے حصے کے 50 کر دیے ہیں، حضور میرے واسطے کی حکم ہے؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام کا جواب سنیے گا، نتیجہ میں کو نہ کرنا، نتیجہ تجھے اپا کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ تمہارا کافر تھا، اگر مسلمان ہوتا تو ہم اس کی طرف سے خیرات کرتے تو اس کو فائدہ پہنچتا۔ اللہ اکبر، یہ بات سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اتنی بڑی اعجاز کی بات۔ میں نتیجہ نہیں نکال رہا، صرف مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ شریعت کی روح سے اگر مرنے والا مسلمان ہے تو پیچھے رہنے والا کوئی عمل کرے، اللہ اس کو فائدہ مسلمان کو مسلمان کے کام کا عطا فرمائے گا۔ واہ واہ، کافر کو نہیں۔ اور یہ جملہ حضور کا ہے، فرمایا چونکہ باپ تمہارا کفر پر مرا ہے تو ایسی صورت میں تم اس کی طرف سے کچھ بھی کرتے رہو، تمہاری طرف سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ مزید میں کوئی جملہ کہنا نہیں سکتا، بس اتنا ہی کافی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس عمل کا جواز خود ارشاد فرمایا ہے۔ رہ گئی یہ صورت قرآن عزیز پڑھنا، یا خالی اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب والا سرکار نے حکومت تیار کرنے کا حکم دیا، سرکار نے جو اس کام کا حکم دیا، میں عرض کروں گا یہ وہ روایت خاص ہے، وگرنہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کار خیر کو جن نتائج پر اصول کی بنیاد پر یعنی قانون کے ساتھ حضور نے ارشاد فرمایا ہے، وہ قانون یہ ہے کہ بندہ انتقال کر جائے تو ہر عمل ختم، فرمایا ہر عمل ختم سوائے 3 چیزوں کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 چیزیں یہ ہیں، نمبر 1 کہ اولاد اگر علم والی ہے تو جب تک اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، وہ خود عالم تھا، وہ پڑھانے والا تھا، استاد تھا، تو جب تک اس کا علم آگے بیان کیا جاتا رہے گا رب العالمین جل وعلا اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ او ولد صالح، یا اولاد نیک ہو اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عمل بھی جاری رہے گا
یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول عطا فرمایا ہے. یہاں کسی کار خیر کو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ نہیں فرمایا کہ یہی کرو گے کہ اس کا ثواب ہوگا، باقیوں کا کوئی نہیں. اب رہ گیا ایام مقرر کرنے کا مسئلہ. تو میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی کام ایسا ہے ہی نہیں جو بندہ دن مقرر کیے بغیر کر جائے. دن مقرر کیے بغیر اتنی برادری آپ اکٹھی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ جناب بس آ جانا جس دن بھی آپ کا دل کرے اسے بیٹھ کر دعا کر لیں گے. تو برادری کو اگر بٹھانا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے یہاں واللہ یہ مسئلہ سمجھ لیجیے گا، یہ اہل السنہ والجماعہ کی صورت میں اپنے جو ہمارا ماخذ ہے اور ہمارا جو مواد ہے علمی، یہ اس سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی کی صورت میں، جمعرات کی صورت میں، سالانہ کی صورت میں، 6 ماہ کی صورت میں یا 40ویں کی صورت میں، یہ جتنے ختم پڑھے جاتے ہیں، جتنی آیات پڑھ کر دعا کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک نشست بھی دعوتی نہیں ہوتی. یہ بات یعنی یہ کوئی کھانے کا اجتماع نہیں ہے کہ جہاں برادری کو بلا لیا جائے اور کھانا کھلایا جائے. یہ خالصتاً صرف اس مقصد کے لیے ہوتا ہے. روایات میں یہ ثابت ہے جہاں 40 بیٹھ جائیں وہاں کسی ایک کی دعا کو تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے. یہ اتنی برادری بلانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جناب سارے جمع ہو جائیں، ان میں سے کوئی ایک تو ایسا ہوگا کہ رب العالمین جل وعلا اس کی قبول کرے اور اس کو فائدہ ہو جائے جس کے لیے ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں. یہ کھانا کھلانے کا مسئلہ ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے، یہ دعوت نہیں ہے. اس میں جب بھی شریک ہوا جائے گرامی قدر عزیز ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ یہ خالصتاً دعا کے لیے آپ آئے ہیں. میں اگر لاہور سے یہاں سفر کر کے آیا ہوں تو اس لیے نہیں کہ نوری صاحب سے میری ملاقات ہو جائے، نہ. بندہ ناچیز ہو کے طالب علم ہے تو طالب علم ہونے کے ناطے وہاں سے لے کر یہاں تک کا میرا سفر سے کس مقصد کے لیے ہے کہ ایک مومن مسلمان اگرچہ شاید اس کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہے لیکن چونکہ اس نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے، وہ امتی ہے، تو اگرچہ میرے شہر سے باہر رہتا ہے، مجھے بلایا گیا ہے تو وہاں جا کر دعا کروں شاید رب میری قبول فرما لے اس کے آگے. یہ ارادے کی ہوتے ہیں اس نیت کے ساتھ. اگر کوئی بندہ ایسا اجتماع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا ضرور بھی ضرور فائدہ عطا فرمائے گا. گرامی قدر عزیز آخری مرحلہ اس مسئلے میں یہ سماعت فرما لیجئے کہ وصول ثواب یعنی زندہ کا عمل مردہ کو فائدہ دے، مرنے والے کو فائدہ دے، اس پر ہماری امت کے جو 4 بڑے امام ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، یہ سارے کے سارے اس امر پر متفق ہیں، کسی کا اختلاف نہیں. پر اختلاف کیوں نہیں ہے وہ سمجھ لیجئے، اس لیے کہ یہ وصول ثواب جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمانا ہے یہ جسم کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ روح کے ساتھ خاص ہے. اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کرے کہ مرنے والا انتقال کر گیا، معلوم نہیں کہ ان کا جسم جو ہے وہ قبر میں باقی رہا یا نہیں رہا، تو اب اسحال کرنے کا کیا فائدہ؟ تو عام یہ مثلاً ہوتا ہے نا، اگر کپڑے خیرات کیے ہیں، اب سمجھنے والے یہ سمجھنے کہ کپڑا خیرات کیا ہے تو قبر میں کپڑا پیش کیا جائے گا، کھانا خیرات کیا ہے تو قبر میں کھانا پیش کیا جائے گا، نہ. بلکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ کار خیر جو تم کرو اللہ جو ثواب عطا فرمائے گا وہ ثواب ہم نے ادھر ہدیہ کر دیا ہے، وہ جزا ہم نے ہدیہ کی ہے. دعا کی ہے مالک اس کا جو جزا بنتی ہے وہ جزا ہمارے مرحوم کو عطا فرمانا، اور یہ جزا ملنے کا تعلق جسم کے ساتھ ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے روح کے ساتھ رکھا ہے. اور روح کے بارے میں جملہ اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ اس کو اللہ نے مرنے کے لیے پیدا ہی نہیں فرمایا. جسم اگرچہ ختم ہو جاتا ہے لیکن روح پھر بھی باقی رہتی ہے. ایک کام ضرور اپنے اس معاملے میں شامل فرمائیے. گرامی قدر عزیز وہ بھی سرکار کی حدیث مبارکہ کی صورت میں آج کر رہا ہوں، اسی حدیث پر اختتام کروں گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس کی بنیاد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ رواج بن گیا کہ بندے کے آخری لمحات آ جائیں تو ایسی صورت میں جو ہے وہ طبیب تلاش کیا جاتا ہے، معالج تلاش کیا جاتا ہے، ڈاکٹر تلاش کیا جاتا ہے. لیکن وہ سارا کچھ کر لینے کے ساتھ ساتھ ایک کام ضرور کیا جائے. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضور فرماتے ہیں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا. یہ تلقین ہمارے ہاں ختم ہو گئی. فلاں عزیز کو بلا لیا جائے، فلاں رشتہ دار کو بلا لیا جائے. اگر میرے ذمہ عنوان نہ لگتا تو میں اپنے طریقے سے اس پورے نہج کو یعنی شروع کرتا، بیماری سے لے کر وصال تک کے جتنے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے ڈسکس کرتا، کیونکہ عنوان خاص تھا اس لیے میں نے اس پر گفتگو کی ہے. لیکن یہ میری گفتگو کا حصہ ہوتا اگر میں اپنی مرضی سے گفتگو کرتا. وہ کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے ہاں رشتہ دار کو تلاش کیا جاتا ہے، بیٹے کو بلا لیا جائے، بیٹی کو بلا لیا جائے، فلاں کو فلاں کو فلاں کو. حالانکہ یہ ایسا وقت ہے کہ یہاں جس بندے کا آخری وقت آ گیا ہے اس کو کسی کے دیکھنے سے فائدہ نہیں.
بلکہ اس لمحے میں اس کو سب سے زیادہ جس چیز کا فائدہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار. کیا بات ہے. لا الہ الا اللہ کا اقرار. اور وہ ساری دنیا بھولی بیٹھی ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ دو معنی حضور نے فرمایا اپنے مرنے والوں. ائمہ کرام نے فرمایا ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جو بندہ انتقال کرنے کے قریب آ جائے, 4-6 آدمی اس کے پاس بیٹھیں اور دھیمی آواز میں, آہستہ آواز میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ورد کریں. اگر اس کو شوق بھی ہو جائے, نزا کی کیفیت سخت ہے, پڑھ جائے تو سبحان اللہ. اگر پڑھ نہ سکا, میرا ارادہ ہی بن گیا, بہت آہستہ آواز میں, اتنی کہ صرف اس کے کان پر پڑے لیکن بوجھ نہ بنے, اس کے کان پر وزن نہ بنے, بوجھ نہ بڑھے, وہ تنگی محسوس نہ کرے. اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں امید ہے کہ اگر یہ پڑھنے کا ارادہ بھی کر گیا تو باری تعالیٰ جل وعلا اس کو اس کا بھی فائدہ. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. فائدہ کیا ہے؟ فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا, رب اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے, وہ یہ کہ اگر یہ مرنے والوں کو ایک تو ہے قریب بموت, اور دوسرا اس کو اگر اس کے حقیقی معنی پر رکھا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ جب انتقال ہو جائے, اس کی تکفین وغیرہ کے معاملات پورے ہو جائیں, اب جب اس کی قبر کا معاملہ آئے تو قبر میں اتار کر اس کو تلقین کی جائے. اور وہ کیا ہے؟ سرکار کی حدیث مبارکہ کے مطابق کوئی نیک آدمی پاس آئے, حضور فرماتے ہیں, حضرت ابو امامہ اس کے راوی ہیں, سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ قریب قبر کے بیٹھ کر اسے, یعنی صاحب قبر کو جس کی تدفین ابھی پوری کی ہے, یہ تدفین کے فوراً ساتھ اس چیز کا بھی انتظار نہ کریں کہ لوگ چلے جائیں گے پھر یہ کام ہوگا. گرامی قدرات حضور فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ تلقین کی جائے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اس کو اس کے نام کے ساتھ اور اس کی والدہ کے نام کے ساتھ صاحب قبر کو بلائے. فرمایا پہلی مرتبہ جب تم یا فلاں بن فلانا کہہ کر اس کو یاد کرو گے, وہ سنے گا لیکن جواب نہیں دے گا, یہ حدیث کے لفظ ہے, سنے گا لیکن جواب نہیں دے گا. تم دوسری مرتبہ پھر اس کو ایسے ہی پکارنا. جب تم دوسری مرتبہ پکارو گے تو ایسی صورت میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ اٹھ بیٹھے گا, یہ اٹھ بیٹھے گا. اور تیسری مرتبہ جس وقت تم اس کو پھر دوبارہ سے اسے اس کے اور اس کی والدہ کے نام کے ساتھ پکارو گے تو اندر سے پکار کر کہے گا کہ اے میرے صاحب, اے میرے سجن, میری مدد کر, بتا مجھے کہ ہم کیا کرنا ہے. تمہیں سنائی نہیں دے گا لیکن یہ تمہارے ساتھ بات کرے گی. حضور فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے, اس کو کیا کہا جائے؟ فرمایا ایسی صورت میں تم اس کو کہو کہ یاد کر تو دنیا میں گواہی دیتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں, اور تو رب العالمین جل وعلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر, یہ 4 باتیں, اللہ کے رب ہونے پر, سرکار کے نبی رسول ہونے پر, اسلام کے دین ہونے پر, اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا. یہ کہہ دیا جائے, فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ 4 باتیں جیسے ہی کہہ دی جائیں گی, حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ منکر نکیر میں سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے گا اور کہے گا چلو یہاں سے چلتے ہیں, اس کے حساب کتاب کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی, اللہ نے اس کو اس کی حجت تلقین کر دی. اللہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے قبر کے معاملات میں آسانی فرما دے گا. گرامی قدرات یہ ایسے معاملات ہیں کہ جنازے سے لے کر بعد تدفین وغیرہ تک, اور اس کے بعد یہ خالص ابھی جو ہاتھ اٹھائیں گے یہ سارے کے سارے صرف اتنا مقصد ہوتا ہے کہ رب العالمین جل وعلا ہمارے صاحب کے لیے اخروی معاملات آسان فرما دے, صرف اتنے مقصد کے لیے. اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے جس مقصد کے لیے حاضر میں ہیں, اللہ کامیابیاں عطا فرمائے اور راؤ نیک محمد خان صاحب کی مغفرت و بخشش فرمائے, درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے اخروی معاملات کے اندر بہتریاں اور آسانیاں عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.